اس جعلی حکومت کو گرانے کے لیے، ملک کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، یعنی اس جعلی حکومت کو گرانے کے لیے، یعنی اس جعلی حکومت کو گرانے کے لیے بجتے ہیں ہر سو نعرے، بجتے ہیں ہر سو نعرے، ہم تو بند کرے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ والے اینگل نہیں مل رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آزادی مارچ کے متوالوں، ناموس رسالت کے جانثاروں، عقیدہ ختم نبوت کے محافظوں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جان سے گزرنے والوں، میں آپ کے اس جذبے کو، آپ کے ولولے کو اور آپ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آپ نے گزشتہ 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کیے، اور جس امن و آشتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کارکن پرامن ہے اور پاکستان کے امن کو سب پر مقدم رکھتا ہے۔ ستائیس تاریخ سے ہم کراچی سے چلے ہیں، یہ کاروان کوئٹہ سے چلا ہے، اور آج لاہور پہنچا ہے۔ اس پورے راستے میں سفر کے تمام مراحل میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ اس عظیم ہجوم کے باوجود راستے میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی، ہر شہری پرسکون ہے، اور راستے میں جہاں جہاں ہم آئے اور ہر شہر میں جس ولولے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا گیا، اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ اس آزادی مارچ کو پاکستان کے ہر شہری کی حمایت حاصل ہے۔ راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوش آمدید کہا ہے، میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل تصور کرتا ہوں، اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں۔ ہر آدمی کے کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا، اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ تصور ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوئے پاکستان میں، اس میں بدترین دھاندلی ہوئی، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے۔
آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو. ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی. ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے. اس امانت میں خیانت کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں قوم کو یہ امانت واپس دلانا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو، ایک تو اس حکومت کی حیثیت یہ کہ وہ ناجائز ہے، دوسری یہ کہ اب وہ 1 سال کے کارکردگی کی بنیاد پر نااہل بھی ثابت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا سب سے پہلے پاکستان کے مذہبی حلقے نے اپنے کرب کا اظہار کیا. ناموس رسالت کے حوالے سے جب توہین رسالت کے مرتکب لوگ مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کارواں کوئٹہ سے چلا آج لاہور پہنچا ہے. عظیم ہجوم کے باوجود راستے میں کسی کو خراش تک نہیں آئی ہے. آزادی مارچ کا شرکا کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ بھی کہا، مزید یہ بھی کہا کہ آپ کا جذبہ اور ولولہ دیدنی ہے. مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آزادی مارچ کو پاکستان کا ہر شہری حمایت حاصل ہے. سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان شرکا سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے ہم کراچی سے چلیں گے. مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کے تمام مراحل میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈائس پر موجود پنڈال سے خطاب کر رہے ہیں. آزادی چوک میں جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس موقع پر ان کو کہنا تھا کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی، پھر نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اول دن سے موقف اختیار کیا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قوم کو ووٹ کی امانت واپس دلوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ آزادی مارچ نکالا گیا ہے. حکومت 1 سالہ مدت میں نااہل ثابت ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے جلسے میں خطبان یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ کراچی سے یہ مارچ لے کر چلے، راستے میں کسی ایک شخص پر خراج تک نہیں آئے. آزادی مارچ کے متوالوں کو انہوں نے سلام پیش کیا، ان کے جذبے اور ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا ہے جس کا تذکرہ میرے محترم جناب ساجد میر صاحب نے تفصیل کے ساتھ کیا. جب معیشت ڈوبتی ہے تو پھر جغرافیائی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، ملک کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج پاکستان کو انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جب قوم کو اب پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی. اور یہ آزادی مارچ در حقیقت اپنے وطن عزیز کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کی آزادی کا مارچ ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے. میرے محترم دوستو، ہمارے جو ڈاکٹر لوگوں کی زخموں کا مسیحا بنتے ہیں، آج پشاور کی سڑکوں پر انہی کی زخموں سے خون رس رہا ہے. سڑک پر پڑے خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں اور اس حکومت کے مظالم کے خلاف اپنی چیخ و پکار اور آہ و بکا دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اس ملک کے معیار اساتذہ کرام آج انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خواتین اساتذہ کو بھی گھسیٹا گیا اور ان کے چہروں پر تھپڑ مارے گئے. کیا اس پاکستان میں ایک استاد کا یہ احترام رہ گیا ہے کہ اگر وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو آپ کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے؟ آج تاجر ہڑتال پہ ہے، پورے ملک میں تاجر برادری ہڑتال کر رہی ہے، اس لیے کہ تاجر کے لیے کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آج عام شہری
महंगाई के हाथों कराह रहा है और अगर 30-40 हजार महीने में कमाने वाला है तो वो बाजार से अपने घर का राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोगों को कहा गया कि हम आपके लिए 50 लाख घर बनाएंगे। तजावुजात के नाम पर 50 लाख से ज्यादा घर गिरा तो गए हैं, लेकिन किसी एक घर का एक ईंट भी अभी तक नहीं रखा गया। नौजवानों से कहा गया कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरी तो दरकिनार, अब तक 20 से 25 लाख नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और किसी एक को नौकरी नहीं मिली। कहने लगे पाकिस्तान इतना खुशहाल होगा कि लोग बाहर से आकर पाकिस्तान में नौकरी मांगेंगे। पाकिस्तान में अब तक किसी को नौकरी नहीं मिली। बाहर से आए हुए सिर्फ 2 आदमियों को नौकरी मिली है, एक स्टेट बैंक के गवर्नर और एक FBI का चेयरमैन। जो मगरबी मईशत के और मगरबी मईशत के मफादात के वफादार हैं और पाकिस्तान की मईशत को मगरब के हाथों गिरवी रखना चाहते हैं, आज उन लोगों को हमारे इदारों पर मुसल्लत कर दिया गया है। आए रोज मईशत गिरती चली जा रही है। ऐसे हालात में हम ताजर के मुतालबात की भी हिमायत करते हैं। उसके कर्ब का हमें एहसास है। आज कारोबारी तबका परेशान है। पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है। इफरात ज़र बढ़ चुका है। आज का ये आजादी मार्च ये पाकिस्तान के हर मजलूम तबके की आवाज है। आज ये पूरी कौम के और हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता तंजीमों और उनके कारकुनों और उनके अफराद के जज्बात का तर्जुमान है। यही वजह है कि मुल्क का हर तबका आज इस आजादी मार्च के साथ वाबस्ता हो रहा है और अपनी उम्मीदें इससे वाबस्ता कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी जज्बे से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, मरकजी जमीयत अहले हदीस का भी और अवामी नेशनल पार्टी का भी और हमारे पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, नेशनल पार्टी और कौमी जमहूरी पार्टी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आजादी मार्च से वाबस्तगी का ऐलान किया है और इसको एक कौमी आवाज की शक्ल दी है। आज आजादी मार्च की सूरत में पूरी कौम एक पेज पर है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। हम उनको जल्द अज जल्द जेल की सलाखों से बाहर अवाम की सफों में देखना चाहते हैं। एहतसाब के नाम पर सियासतदानों को पसजिंदान धकेलना, अब यह ड्रामा बंद होना चाहिए। मजीद ऐसे ड्रामों की अब इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और अगले सफर का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं जिंदा दिलाने लाहौर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने गुज़श्ता सारी रात जागे गुजारे और हमारा इस्तकबाल किया। बहरहाल हम इंशाअल्लाह अब रवाना होते हैं। दुआए सफर पढ़ लीजिए और अल्लाह का नाम लेकर अगले सफर का आगाज कीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
JUI फेम फजल रहमान शुरा से खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि ताजिर भी ऊपर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। 50 लाख घरों की बात की गई लेकिन सिर्फ ऐलान तक महदूद रहे, एक ईंट भी नहीं लगाई गई। मजीद कहते हैं कि पैदावारी सलाहियत खत्म हो गई है, हुकूमत एक साल कारकर्दगी में नाकाम हो गई है। आजादी मार्च हर मजलूम तबके की आवाज है। ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब को जल्द जेल से बाहर देखना चाहते हैं। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी पॉइंट। जिंदगी हर रोज शुरू होती है मगर हम वहीं रह जाते हैं। क्या पाना है?